تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم پہ ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑھائی کی. مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سرٹیفکیٹ ملا بھائی بی گریڈ, کیا خوشی تھی بھائی, پاؤں زمین پہ ٹکے نہیں رہے تھے. اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے, اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے. تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا, ایک طرف جہنم کی آگ ہے, اللہ کا قہر ہے, اللہ کا غضب ہے, دوسری طرف جنت کے باغات ہیں, ایسی جنت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا, یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے, اس جیسا کچھ سنتے ہیں ہم. اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھیں. وما خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے, تو آپ کیا سوچ لو گے؟ نائٹ کلب ہوگا, شراب کباب ہوگا, حور و رنگ ہوگا, اور بہت عیاشی ہوگی, اور آپ کی جوانی ہوگی, یہی سوچ لو گے نا. اور یہ کھانے کو ہوگا, یہ پینے کو ہوگا. تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ. دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے, اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اور ویسے بھی عقل کی بات ہے, جو کائنات کو بنانے والا ہے, کریٹر ہے, دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ نے ویسی رحمت کی ہوئی ہے. یہ کسی عمل کا, ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے. پھر بھی کیسی لذتیں ہیں, شدید پیاس میں پانی کیسی لذت ہے, شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں, دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا, اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولاً مہمان نوازی کے طور پہ کرے گا. یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا. تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی, تو خالق کائنات ہے وہ. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا, کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹ ہے جی, بہت بڑا نام ہے اس کا. ایک زمانے میں سیٹ عابد ہوا کرتا تھا نا, آج کل کہاں ہے, ہر سیٹ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں اسٹارٹ ہو جائے. یہ دنیا ہے بھائی. سیٹ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں, اگر کوئی ابھی حاضر سروس سیٹ ہوا بولے گا میرا نام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کے. سیٹ عابد تھا ایک زمانے میں, بڑا مشہور تھا, ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹ عابد. اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. اب سیٹ عابد ہے جی, بڑا کراچی کا کروڑ پتی ارب پتی تاجر. آپ غریب تھے, اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی. جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے, ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا, تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا, اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا. تو یہ پاکستانی غریب آدمی, اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا, بڑا اکرام کیا, اس کو پیارا سا بچہ تھا. تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا, شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنا پروٹوکول دیا, اس کو یہ عمل اچھا لگا. تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے, آپ کو بھی انویٹیشن ہے, آ جانا. وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں, جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں. تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی, یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے. بھائی ہماری دعوت کیا ہوگی, پورے بکرے کر دیں گے نا, اور کیا. وہ ان کی دعوت ایک تو عود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں, پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ, اونٹ کے بچے دم پخ صحیح ہے نا, یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے. وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بیچارہ خوش ہو جاتا. پاکستانی غریب آدمی تھا, مزدور آدمی تھا, اس کو آپ کو یہ اونٹ مونٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی.
سوال پیدا ہوتا ہے نا. اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے, یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ, بس یہی کافی تھا. بلکہ اپنے گھر بلاتے, سر پہ ہاتھ پھیرتے, سیلفی لیتے, چل پتلی گلی سے نکل. وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت خوش ہو جاتا, لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی. یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے. کیا خیال ہے؟ بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا, وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے؟ اپنی. کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں؟ دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں. صدقے میں تو کرے گا یہ. ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا, اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے, 5-5 روپے دے کے بھی تنخواہ دیا جاتا ہے, اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے, بھائی آٹے کی 5-5 تھیلیاں ایک ایک غریب کو دے دو. صدقہ اور چیز ہے, اور دعوت, بولو نا, دعوت الگ چیز ہے. تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی, تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے. تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولیمے یا اپنے ولیمے ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں. 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں, پہلے سوپ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے, پھر یہ لایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے, آپ بیچارے رکشا چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے, تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی. آپ بڑے خوش ہو گئے, یار اب سیٹھ عابد کی دعوت ہے, ڈیفینس میں کوئی بڑی VIP جگہ ہوگی. تو سیٹھ عابد نے کہا بھائی میری طرف سے دعوت ہے, میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو, لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری, آ جانا. آپ پہنچ گئے, دال چاول پکے ہوئے ہیں وہاں پہ, صحیح ہے نا؟ کیا پکا ہوا ہے؟ دال چاول. اب آپ کھا رہے ہو, یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے. ایسا خوبصورت لان ہوگا, انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے, پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے, بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا, اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی, حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا, فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی, اداکارائیں ملکی مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے, ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ سوچ ہوگی نا اس کی. اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی, اس سے بھی ملاقات ہوگی, یہ ہوگا, یوں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا. تو غریب تو بیچارہ خوشی سے 3 دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے, دال. اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار, یہ صدقے کی محفل ہے, کوئی 11ویں شریف ہے, یہ ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو؟ سیٹھ عابد کہہ رہا ہے بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے؟ آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول, ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے, یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا, ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے. آپ کو تو ابلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں, ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا. دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس, ہے مزے کی دال, آپ کھا رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹھ عابد کی عزت ختم. 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا ابے بڑا بنا پھرتا ہے, اب ٹوپی ڈرامہ, کنجوس آدمی, 1 نمبر کا, یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دیا, آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے, کہ اللہ میاں کو بھی پتہ ہے کہ وہ, میں کہہ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا نا حور مل گئی ہے اس کو, تو وہ انہوں نے واقعہ بیان کیا, مجاہدین اتنی بہادری سے لڑے کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا. ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے چیزیں دکھا دی جاتی ہیں, موٹیویشن ملتی ہے. تو آج ہمارے لبرل لوگ, ملحد لوگ حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کی لالچ دی ہوئی ہے. او بھائی یہ مولویوں نے لالچ نہیں دی, یہ ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ایک عیش و عشرت تم نے دنیا میں دیکھا ہے, ایک عیش وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا. وہ عیش
یہ والا عیش اس عیش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ جنت کی حوروں کی تعریف کرتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ یہاں حرام سے بچو, اللہ وہاں حلال بہت زیادہ دے گا. تو جب یہ سب چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی, اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, یقین ہو جائے گا اب میں جنت میں جاؤں گا, حوریں بھی ملیں گی, شہد کی نہریں بھی, دودھ کی نہریں بھی, اور ایسی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آپ سوچو ہم میٹرک میں نہ پڑھ کے بی گریڈ سے پاس ہو کے اتنا خوش ہوئے تھے, صحیح ہے نا, اس کے بعد تو ہمارا وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہی گم گیا. وہ دوبارہ بنوانے گیا, پھر میں نے کہا چھوڑو کیا کرنا بنوا کے, پھر ہم نے انٹر تو کر ہی لیا تھا, انٹر کے بعد گمائے وہ, تو انٹر کے پڑھے ہوئے میٹرک کے نہیں ہیں. نکل تو آئیں گے, ریکارڈ تو پڑا ہوا ہے, لیکن کیا کریں گے, اس سے شادی تو ہوتی نہیں ہے. کیا کرنا, ہم نے کہا چھوڑو, ہر وہ کام جس کا شادی میں کوئی تعاون ہی نہیں کر رہی, تو میں نے اس سرٹیفکیٹ کا کرنا کیا ہے, اس لیے میں نے گیا ہی نہیں بورڈ آفس دوبارہ. جاب ہم نے کرنی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے. تو اس سرٹیفکیٹ پہ میں اتنا خوش ہو رہا ہوں. سوچو ہم میں سے جب کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, جب کہ ہماری جان لٹکی بھی ہوگی کہ ادھر یا ادھر, اس وقت جب اعمال نامہ مل گیا تو بھائی وہ تو چیخے گا گھر والوں کے پاس. اس سے پہلے کیا کنڈیشن تھی, یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھی دور بھاگتا تھا, ماں سے بھی دور, بیوی سے بھی دور, کسی کو پہچاننے سے بھی, سب کو پہچاننے سے انکار. بھائی میں کسی, جیسے آپ سب ضرورت مند ہو نا, آپ کو ڈر ہوتا ہے کوئی قرضہ لینے نہ آ جائے مجھ سے, ٹھیک ہے نا, اس وقت تو یہ ڈر کہ یہ مجھ سے کوئی نیکی ویکی نہ مانگ لیں. بھائی ابھی میں کسی کو نہیں جانتا, میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے, لیکن جہاں فیصلہ ہو گیا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, بھاگے گا اپنے گھر کی طرف. ہاں اقرؤ کتابیہ, لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو پڑھو پڑھو, میں نہیں بتاؤں گا کامیاب ہوا یا ناکام, پڑھ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, ثبوت کے ساتھ دیکھ لو. آگے قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ایسی زندگی میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے. اصل میں تو یہ زندگی سے خوش ہوگا نا, اصل میں تو یہ اس زندگی سے خوش ہوگا. قرآن کہہ رہے ہیں نا نا نا, زندگی اس سے خوش ہوگی. یہ حال کرتے ہیں جب کسی کی قسمت جاگ اٹھے, ہم کہتے ہیں نا یار لگتا ہے قسمت اس پہ مہربان ہو گئی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے لگتا ہے, یعنی اس کے ہر کام بنتے چلے جا رہے ہیں, ہر خوشی. بعض لوگوں کو جو جس کام میں ہاتھ ڈالو الٹا کام. بعض لوگ یہ بھی شکایتیں لے رہے ہیں یار ہم دکان کھولتے ہیں, اس کا جو چلتا ہوا کاروبار ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ شکایت لے کے آتے ہیں یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, یار جو کام کرتا ہوں الٹا ہو جاتا ہے, لگتا ہے میری زندگی ہی مجھ سے ناراض ہو گئی ہے. تو قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, عیشت, ایسی زندگی کہ زندگی اس سے کیا ہوگی, خوش, زندگی راضی ہوگی اس سے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, یعنی زندگی مہربان ہو کے کہے گی بتا تجھے کیا چاہیے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جس چیز کا دل چاہے گا وہ ملے گی. اور ہماری ابھی زندگی میں دل کی خواہشات محدود ہیں, وہاں یہ خواہشات کا حجم بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ ابھی تو دل بھی یہ والا لگا ہوا ہے نا, وہاں تو دل بھی چینج ہو چکا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں ہمارا دماغ 25% کام کرتا ہے, عین ممکن ہے دماغ میں 100%, جنت میں 100% کام کرنا شروع کر دے, خواہشات بڑھ جائیں گی, وہاں پہ صحت بڑھ جائے گی, قوت بڑھ جائے گی, طاقت بڑھ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, قرآن کہہ رہا ہے جو چاہو گے ملے گا تمہیں وہاں پہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جس چیز کو مانگو گے تمہیں ملے گا, ہر چاہت پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, اللہ کہتے ہیں یہ بدلہ جو میں کہتا ہوں نا اعمال کا, یہ مجازن کہہ رہا ہوں اعمال کا بدلہ. تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بدلہ ملے, اس کو تو میں بدلہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. حقیقت میں یہ بدلہ نہیں ہے, میری طرف سے انویٹیشن ہے, دعوت ہے, اکرام ہے تمہارا. تو اللہ کا جو اکرام ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ اکرام ایسا ہوگا کہ بندے کہیں گے کہ اللہ بخیل نہیں ہے, جو ہمارا تصور تھا اللہ نے اکرام اس سے کئی گنا زیادہ کیا ہے.